السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إني أسألك الإخلاص في القول والعمل وأعوذ بك من الرياء والسمعة وحب الشهرة والظهور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی شان اقدس کے لیے خاص۔ وہ رب کریم جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، داتا و گنج بخش ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہستی اقدس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے بنایا، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے 12 مہینوں کو مقرر کیا، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی ترتیب ہے۔ اب یہ مہینے، ان کی تقسیم وہ اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کا، اللہ کو ماننے والوں کا سال کا آغاز وہ محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں ہمیں عیسوی سال کو ساتھ لے کر کے چلنا پڑتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اور ہمارے معاملات وہ اسی انگریزی سال کے ساتھ منسلک ہیں۔ بہرحال ہماری زندگی میں اس کا کردار موجود ہے۔ ہم اس بات سے بھاگ نہیں سکتے کہ ہمارے اکثر معاملات وہ اسی سال کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عیسوی سال کا اختتام ہو رہا ہے۔
اور نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو اس سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ یہ سال اور آئندہ آنے والا سال ہمیں کس اعتبار سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مل چکا ہے، یا جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں کیا یہ راستہ درست ہے، یا اگر ہم کسی اور راستے پہ ہیں تو اس کے بچاؤ کے لیے تدابیر کیا؟ پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح کہ میں نے ایک دو جمعہ پہلے عرض کیا تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ جب گفتگو ہوئی تھی تو میں نے بیان کیا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی، ان کو آپ دوست نہ سمجھیے، یہ کھلے آپ کے دشمن ہیں، یہ کبھی آپ کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ کا دو ٹوک فیصلہ ہے کہ اگر آپ نے مسلمانوں کے درمیان بھی معاونت کرنی ہے، مدد کرنی ہے تو نیکی پر، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تقوی کے اوپر، بر نیکی کے اوپر، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی سرکشی کے اوپر ان کی کوئی مدد نہیں ہے، نہ کہ مسلمانوں کی نہ کسی اور۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر کا فرمان، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ انہی قوم میں سے ہیں، انہی کے ریت رواج، انہی کے رسم و رواج، انہی کے عقائد کے حامل ہیں۔ تو ہمیں اس نیو ایئر کی جو نائٹ ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے معاملے کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ ہماری نیو ایئر نائٹ نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کی جو اللہ کو صحیح طریقے سے ماننے والے ہیں، یہ ان کا نیو ایئر نائٹ نہیں ہے۔ بات کو سمجھیے، میں نے شروع میں تمہید کے طور پر اس بات کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم لگائی، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو تقسیم کیا، اور اس کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کے ذریعے نہیں بلکہ قطع ثبوت قرآن مجید کے ذریعے آیات کو نازل کر کے فرمایا کہ میں نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی دن سے تمہارے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو مجھے ماننے والے ہیں، ان کے لیے میں نے 12 مہینوں کو مقرر کیا تھا، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 12 مہینے یہ مقرر شدہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کی تقسیم اللہ کی طرف سے ہے، اور ان میں حرمت کا ہونا وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ تو مسلمانوں کے لیے، اللہ کو ماننے والوں کے لیے ان کے سال کا آغاز محرم سے ہے، ان کے نیو ایئر کی جو نائٹ ہے وہ محرم کی پہلی رات ہے۔ اور اس بات کی طرف بعد میں آتے ہیں کہ کیا اس کو منانا کیسا ہے۔ اس کے اندر انسان کا آتش بازی کرنا، انسان کا ایسی روایات کو، ایسے رسم و رواج کو اپنانا کہ جو اسلام کے برخلاف ہیں، اسلام جن باتوں سے منع کرتا ہے ان کے مطابق جا کر کے انسان کا چلنا، اور پھر خود کو اسلام اور مسلمان کا پاسباں بھی کہلوانا، یہ کس حد تک درست ہے۔ بہرحال پیارے بھائیوں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم اس بات سے منہ نہیں پھیر سکتے کہ ہمارے اکثر معاملات وہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے چلتے ہیں، اور چونکہ انگریزی مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے جس طرح انسان اپنا آڈٹ کرتا ہے، گوشوارہ بناتا ہے، اس میں سے اپنی آمدن کو، اپنے اخراجات کو، ان کو لکھ کر کے اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا ہے، کتنا منافع ہوا ہے، کتنا میرا خرچہ ہوا ہے، میں کس راستے پہ چل رہا ہوں، دنیاوی اعتبار سے مجھے کچھ فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور اسی طرح ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے ایک سال گزار دیا ہے، ہماری زندگی کا 1 سال گزر چکا ہے۔ اگر میری 50 سالہ زندگی ہے تو سوچئے کہ میں نے 25 سال گزار لیے ہیں، پیچھے 25 سال تھے۔ اگر 60 سال زندگی ہے اور میں نے یہ 50واں سال گزار دیا ہے تو یہ 10 سال باقی رہ گئے ہیں، اور یہ ایام
یہ وقت، یہ لحظے، یہ مومنٹ انسان کے لیے ان کے سوالات کا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سوال کرنا اور انسان سے پوچھا جانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو آگے سے سوال کا کہنا تھا تو پیچھے تمہید کون سی باندھی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر کے اپنی ایک انگلی پر رکھ لے، ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر کے ایک انگلی پر رکھ لے، اس طرح دوسری مخلوقات کو لپیٹ کر کے اپنی انگلیوں پہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس طرح بنا کر کے پوچھیں گے من الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ آج کے دن تمہارا بادشاہ کہاں کون ہے؟ این الجبارون، اللہ کا سوال ہوگا کہاں ہے دنیا میں سرکشی کرنے والے، کہاں ہے دنیا کے اندر جابر بن کر کے ظالم بن کر کے زندگی گزارنے والے؟ این الجبارون من الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت۔ اللہ کا ہاتھ ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن کس طرح کا ہے ہم تشبیہ نہیں دیتے، کیفیت بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے کما یلیق بشانہ وعظمتہ، جس طرح اللہ کی شان اور عظمت کے لائق ہے میرے اللہ کا ویسا ہاتھ۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کے ہاتھ کی انگلیاں بھی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، اللہ کی دو انگلیاں ہیں، ان کے اندر تمام بنی آدم کے دل ان دو انگلیوں کے درمیان، یقلبها کیف یشاء، اللہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی، اے اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اللہ تعالیٰ یہ تمہید باندھ رہے ہیں، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور یہ بات ہے، یہ اللہ نے تمہید باندھی ہے۔ اگلا سوال، اگلا ایک انسان کے لیے لمحہ فکریہ دینے کے لیے یہ تمہید ہے اللہ تعالیٰ کی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کہتے ہیں جس کا میں نے تمہیں فکر دلانا ہے، جس چیز کے بارے میں میں نے پوچھنا ہے، ذرا اس کا تعارف لیجئے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ذات ہر چیز پہ قادر ذات ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی ذرہ، کوئی پانی کا قطرہ، کوئی زمین کے اوپر درخت کے اوپر لگا ہوا ایک کانٹا بلکہ ایک پتا، اس کا بھی مالک، اس کی بھی طاقت، اس کی بھی قدرت صرف اللہ کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا میں بسنے والا جتنا بھی بندے ہیں جو آ چکے ہیں، جو موجود ہیں، جنہوں نے قیامت تک آنا ہے، دنیا میں بسنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف میرے اللہ کی ذات، میرے اللہ کا چہرہ۔ اور یہ چہرے کا یہاں تذکرہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ جو چہرہ ہے یہ انسان کے جسم کا سب سے اعظم، سب سے اشرف عضو کے طور پر ایک عضو ہے، اس لیے اللہ نے چہرے کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے اللہ کی ساری ذات باقی رہنے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کیوں؟ کیونکہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ذات ہے۔ میں یہاں ایک مثال سے بات کو سمجھاؤں گا اور آگے چلوں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہے جو ہر چیز پہ قادر، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہر چیز کے اوپر قادر ہو۔ سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ تعالی، یہ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن ہیں، اوس بن صامت رضی اللہ تعالی، ایک دن اپنی بیوی کو کہا غصے کے اندر انتی علی کظہر امی،
آپ کی پیٹھ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح میری والدہ کی پیٹھ ہے۔ اب زمانے جاہلیت میں اسلام آنے کے بعد بھی سب سے بڑی طلاق اس کو تصور کیا جاتا تھا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تیری پیٹھ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح میری والدہ کی پیٹھ ہے، اور اس کے بعد پیچ اپ کی، درمیان میں مصالحے کی، صلح کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی تھی۔ اب سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا انتی علیہ کظہر امری۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اوس بن صامت کے پاس گزاری ہے، اللہ کے پیغمبر میری اولاد بھی ہے، اب میں آخری عمر میں ہوں، ادھیڑ عمر ہے، میرے اس طرح سے جوانی کے ایام نہیں ہیں، اب میری آخری عمر ہے۔ اور اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا ہے انتی علیہ کظہر امی، اللہ کے پیغمبر کوئی رستہ نکال دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رستہ نہیں، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ سیدہ خولہ پھر کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر میں آخری عمر میں کہاں جاؤں، بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو اگر اپنے پاس رکھوں گی تو نان و نفقہ نہیں ہے، اگر اوس کے پاس رہیں گے تو خراب ہو جائیں گے، ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا میرے پاس کوئی رستہ نہیں۔ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر سے تھوڑا سا پیچھے ہٹتی اور رابطہ کرتی ہیں اس کے ساتھ جس نے خود کہا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صرف وہ اکیلی ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ سیدہ خولہ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، دنیا کے سب سے بڑے ولی اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے، سیدہ خولہ کو پتا تھا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ کی ذات، رابطہ کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئی، اللہ تعالیٰ کو پکارا، اس ذات نے کہا کہ میں ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میں ہی ہوں جو جبار ہے، جو قہار ہے، وہی اللہ ہے جو دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملہ پیش آ جائے اس کی تنگی کو، اس کی پریشانی کو دور کرنے والی ذات صرف وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ کہتے ہیں اللہ نے اس بڑیا کی بات کو سن لیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ کے پیغمبر وہ بڑیا جس نے آپ کے ساتھ جھگڑا کیا اپنے خامد کے بارے میں، آپ کے پاس کوئی حل موجود نہیں تھا، میں اللہ ہوں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہوں، اس ذات کو پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی تیسری چوتھی آیت کریمہ نازل کی، آج کے بعد اگر کوئی بھی مرد کسی عورت کو یہ کہہ دے انتی علیہ کظہر امی، تیری پیٹھ میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح میری والدہ کی پیٹھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اگر غلام ہے تو ایک غلام آزاد کر دے، اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ ایسے کرے کہ 60 دنوں کے روزے رکھ لے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کا فیصلہ ہے۔ جب دنیا میں کوئی کام نہیں آ سکتا، جب دنیا کے سب سے بڑے ولی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، تمام انبیاء کو جماعت کروانے والے وہ کہتے ہیں میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں میرے پاس تو حل ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اور میں ایک اور مثال دیتا ہوں صحیح بخاری، سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے اوپر تہمت لگی اور ایک پورا مہینہ مجھے پتا نہیں چلا کہ میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں باہر، مجھے نہیں پتا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں میرے بارے میں۔ کہنے لگی ایک مہینے کے بعد میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عائشہ تجھے نہیں پتا تیرے بارے میں کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ کہنے لگی کہ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ خواب و خسر لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہونا تھا منافقین میں سے، اور مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو ان کے چالوں کے اندر آ گئے، وہ آپ کے بارے میں زنا کی تہمت کا چرچا کر رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
کہنے لگی مجھے صرف اس بات کا شک تھا کہ اللہ کے پیغمبر کی بیماری کے اندر جو میرے ساتھ محبت ہوتی تھی، صحیح بخاری کی روایت، وہ محبت اس طرح کی نہیں تھی جس طرح پہلے ہوتی تھی. مجھے اس سے کچھ نہ کچھ لگتا تھا کہ اللہ کے پیغمبر شاید ناراض. کہنے لگی جب مجھے پتا چلا 1 مہینے کے بعد میں نے اللہ کے پیغمبر کو کہا اللہ کے پیغمبر مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ چلیے. کہنے لگی میں اپنے گھر میں آئی اور اتنا روتی 3 دن گزر گئے، مجھے نیند نہیں آتی تھی، آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہوتے تھے. صرف ایک سہارا تھا، صرف ایک بات تھی جو میرے دل میں تھی. دنیا کا ہر بندہ، ہر عورت میرے بارے میں بات کر سکتی ہے، اللہ کے پیغمبر میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتے ہوں گے. اللہ کے پیغمبر میرے بارے میں ایسی بات نہیں سوچتے ہوں گے. وہ جو مجھے جانتے ہیں، میں نے تو بچپن سے ان کے پاس رہی ہوں، اللہ کے پیغمبر بچپن سے مجھے جانتے ہیں، وہ تو میرے بارے میں ایسی بات نہیں سوچتے ہوں گے. کہنے لگی کہ ایک دن اللہ کے پیغمبر میرے گھر میں آئے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور کہا یا عائشہ ان الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوب الیہ فإن العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. اے عائشہ اگر تجھ سے گناہ ہو چکا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو. جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی کہنے لگی اللہ کے پیغمبر کی بات کو سنا میرے آنسو بند ہو. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کو جواب دو، اپنے والد سے کہا اپنے اللہ کے پیغمبر کو جواب دو. کیا جواب دیتے؟ کہتے میں نے کہا کہ میری حالت تمہارے درمیان اسی طرح ہے جس طرح یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی حالت. میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں. فصبر جمیل، میں صبر کرتی ہوں، معاملہ اللہ پہ چھوڑتی ہوں. کیوں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، دنیا کا سب سے بڑا ولی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، جن کو سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر چڑھایا، سارے کے سارے جتنے فرشتے وہ ان کے نیچے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اوپر لے جایا گیا ہے، لیکن وہ پیغمبر کر کچھ نہیں سکتا. اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگی ہے، وہاں جا کر کے ریکویسٹ کر رہے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو. سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کی میرے آنسو تھم کے. میں نے کہا دنیا میں ایک سہارا تھا، دنیا میں ایک کے اوپر تکیہ تھا، ایک کے اوپر اعتماد تھا. اللہ کے پیغمبر میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتے ہوں گے. جب اللہ کے پیغمبر نے ایسا کہا تو میں نے کہا فصبر جمیل، میں اللہ کے لیے صبر کرتی ہوں، وہی اللہ مجھے عطا کرنے والے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر وہیں پر بیٹھے ہوئے اور سردیوں کا دن، اللہ کے پیغمبر کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، سخت ترین وحی نازل، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر کو سردیوں کے دنوں کے اندر پسینہ آیا اور پسینے کے قطرے گرنے لگے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات کو نازل کیا. اللہ کے پیغمبر پر جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو اللہ کے پیغمبر نے کہا اے عائشہ اللہ تعالیٰ نے تیری برات کا اعلان کیا. اگلے الفاظ ہیں جو سننے والے ہیں اور میری اس بات کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. سیدہ عائشہ کی والدہ محترمہ سیدنا ابوبکر صدیق وہیں پر موجود ہیں. والدہ محترمہ کہنے لگی قومی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عائشہ کھڑی ہوئیے، اللہ کے پیغمبر کا شکریہ ادا کیجئے. قربان جاؤں سیدہ عائشہ کے اوپر صحیح بخاری کی روایت ہے. کہنے لگی واللہ لا اقوم الی محمد ولکن احمد اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کے پیغمبر کا شکریہ نہیں ادا کروں گی، میں اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی. وہ اللہ ہے کہ جب دنیا میں میری کوئی بات سننے والا نہیں تھا، کسی کو مجھ پر اعتماد نہیں تھا، وہی اللہ ہے جس نے میری بات کو سنا، اس کو رد نہیں کیا، میں نے زبان سے مانگا بھی نہیں، اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کیا. قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سچی تھی اور یہ بہتان تھا جو ان لوگوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر لگایا تھا. پیارے بھائیوں بات سمجھنے کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء
قدیر۔ اللہ کہتے ہیں بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ طاقتور ہے اللہ کی ذات، وہ اس قدر پاورفل ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کن کہتا ہے پہاڑوں کو پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ کن کہتے ہیں 7 زمینیں بنا دیتے ہیں، وہ اللہ کن کہیں دنیا کے اندر بڑی سے بڑی چیز ہے فیکون، اس کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہو جائے۔ وَلَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، اللہ کہتے ہیں میں جو چاہوں کرتا پھروں، آپ میں سے کوئی بھی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا، کیوں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہید باندھی، یہ تمہید کے طور پر ذکر کیا ہے، کیوں؟ آگے آپ کو مجھے دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک لمحہ فکریہ دینا ہے، ایک بات سمجھانی ہے۔ یہ مہینوں کے مہینے گزرتے جا رہے ہیں، یہ سالوں کے سال گزرتے جا رہے ہیں، یہ چلتے ہوئی گھڑی کی سوئیاں یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ کا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، آپ جنت یا جہنم کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سال کا گزرنا اس کے اوپر خوشی کا باعث نہیں ہے، یہ سال کا مہینوں کا گزر جانا یہ ہمارے لیے کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے پھریں۔ نہیں پیارے بھائیوں، نادان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیلیبریٹ کی چیزیں ہیں، حالانکہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کا 1 سال کم ہو گیا ہے، اس نے اپنی زندگی کا ایک گولڈن پیریڈ گزار لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے یہ تمہید باندھی اور کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پہلے تمہید تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، پھر کہا میری قدرت پہ شک نہ کرنا، اگر میں دنیا میں ڈھیل دے رہا ہوں، اگر دنیا میں تم ڈاکہ بھی مار رہے ہو، دنیا میں چوری بھی کر رہے ہو، دنیا میں جھوٹ بھی بول رہے ہو، دنیا میں جیسے چاہتے ہو زندگی گزار رہے ہو، مجھے ایسا نہ سمجھنا کہ میں قادر نہیں ہوں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کہتے ہیں میں قادر ہوں، میں ڈھیل دیتا ہوں۔ کیوں ڈھیل دیتے ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ اللہ نے پہلے تذکرہ ہی موت کا کیا ہے، شروع میں تذکرہ ہی موت کا کیا ہے، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا ہے، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ کہتے ہیں میں دیکھ سکوں کون ہے جو بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ یاد رکھیے ہم نے دنیا کے اندر کامیابی، سکسس، اپنے آپ کو بہت بڑا اور پاورفل، بہت اچھا بنانے کا فارمولا خود سے بنا لیا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اچھی گاڑی ہے، اچھا بینک بیلنس ہے، اچھا پیسہ ہے، میں کامیاب ہوں۔ کچھ سمجھتے ہیں اچھا عہدہ مل گیا ہے، لوگ عزت کرتے ہیں، احترام دیتے ہیں، میں کامیاب ہوں۔ بات کو غور سے سمجھیے، اگر دنیا میں کامیابی پیسے سے ہوتی تو اللہ کی قسم قارون دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا۔ قارون کے خزانے اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، ایک بڑی جماعت اس کی کنجیاں اٹھایا کرتی تھی، اس کی چابیوں کو اٹھایا کرتی تھی۔ اگر عزت پیسے سے ہوتی تو قارون دنیا کا عزت والا انسان ہوتا، اگر عزت مال و دولت سے ہوتی قارون دنیا کا سب سے مالدار شخص، وہ اس وقت جس وقت کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، اتنا زیادہ پیسہ تھا، وہ دنیا کا سب سے عزت والا انسان ہوتا۔ اگر دنیا میں انسان کی عزت عہدے کے ساتھ ہوتی تو دنیا کا سب سے بڑا عہدے والا انسان فرعون تھا، دنیا کا سب سے عزت والا شخص بھی فرعون ہوتا۔ دنیا کے اندر عزت، آخرت کے اندر عزت، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ کہتے ہیں کامیابی اس میں ہے، وہ بندہ جس کو اللہ تعالی جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ آپ ذرا سوچیے ہم نے یہ جو سال گزارا ہے، کیا ہم اس ٹریک پہ ہیں؟ کیا ہم صحیح راستے پہ ہیں؟ جس طرح ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مال کا، اپنی زراعت کا، اپنے کاروبار کا، اپنے تجارت کا آڈٹ کیا ہے، ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ میں نے سال میں کتنا کمایا ہے، کتنا خرچ کیا ہے، کتنا منافع ہوا ہے۔ سوچیے
میں نے زندگی کا 1 سال گزارا ہے، اللہ کے راستے پہ کتنے دن لگائے، میری زندگی کے کتنے لمحے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کے اندر گزرے، میری زندگی کے کتنے مہینے ایسے ہیں جو میں نے گزار دی، جو میں نے اپنے لہو و لعب کے اندر اپنے آپ کو سنوارنے میں، اپنی دنیا کو سنوارنے میں گزار دیے ہیں۔ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ بن عمر دنیا میں ایسے رہو کہ جس طرح ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، یا پھر ایک اجنبی کی طرح جسے کوئی نہیں جانتا، وہ کسی کے پاس جاتا ہے اپنے کام سے کام رکھتا ہے، وہ کسی کا مہمان ہے زیادہ بولتا نہیں ہے، ان سے کہتا نہیں ہے مجھے کھانے کے لیے دو، اجنبی ہے اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر صبح کر لی ہے تو شام کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو کہ شام کو ہم یہ اللہ کی طرف جائیں گے، شام کو نیکی کریں گے، شام کو ایسے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لو تو پھر شام کی انتظار نہ کیا کرو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کر لو صبح کی انتظار میں نہ رہا کرو۔ اور یہاں سے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا اے عمر دنیا پہ کتنا یقین ہے، آخرت پہ کتنا یقین ہے، کتنا تو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے قریب ہے، کیسے لگتا ہے کہ کب تجھے موت آ جائے؟ سیدنا عمر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں سمجھتا ہوں کہ اگر دائیں جانب سلام پھیرا ہے پتہ نہیں بائیں جانب پھیرنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں سوچتا ہوں سمجھتا ہوں کہ اگر نماز میں دائیں جانب سلام پھیرا ہے پتہ نہیں بائیں جانب پھیرنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ قربان جاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہنے لگے عمر اتنی لمبی سوچ، اتنا لمبا سوچتے ہو؟ میں اللہ کا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتا ہوں کہ میرے سانس کو جب وہ اوپر گیا ہے پتہ نہیں وہ نیچے آنا ہے کہ نہیں آنا، اگر میں سانس لینے کے لیے اپنی سانس کو آؤٹ ہیل کرتا ہوں، باہر نکالتا ہوں، پتہ نہیں مجھے سانس اگلی لینی نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے حالات، اور اللہ تعالیٰ نے تمہید کے بعد ذکر کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں موت دی ہے، تمہیں زندگی دی ہے، اور اللہ نے پہلے تذکرہ کس کا کیا ہے؟ موت کا تذکرہ کیا ہے۔ پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات بیان کی ہے، اور میں کوشش کروں گا کاش کہ ہمیں یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ، ایک چھوٹا سا نقطہ قرآن مجید کا سمجھ آ جائے۔ اللہ کی قسم ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ ایک نقطہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح دنیا میں ہر چیز کا ذائقہ ہے اسی طرح موت کے بھی اللہ نے ذائقے بنائے، موت کو چکھنا بھی ایک ذائقہ ہے۔ میں اس کی چند مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید اس کو جنت کے اندر تمام نعمتوں سے نوازا جائے گا، اس کو 72 حوریں بھی دی جائیں گی، اس کے سامنے باغات اور بہت ہی لہلہاتے کھیت اور سب کچھ موجود ہوگا، اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھیں گے بتا تیری کوئی خواہش تو دنیا میں رہ گئی؟ یہ شہید کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا پہ بھیج، میں تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے موت کا ذائقہ بڑا اچھا ہے، اس کو جو مزہ، جو اس کو لذت موت، شہید کی موت میں آئی ہے، اس کو جنت میں بھی وہ مزہ نہیں آ رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کے لیے، ہر زیرو چیز کے لیے موت کے ذائقے ہیں،
اور اللہ کے پیغمبر نے اور قرآن مجید نے ان ذائقوں کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فجر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ کہتے ہیں جب کوئی نیک بندہ اللہ کو راضی کیا ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کی ہیں، اس نے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی ہیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت آتا ہے، اللہ کی طرف سے نورانی فرشتے 8 نورانی فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور آ کر کے ریشمی لباس لے کر کے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 8 فرشتے جنت سے ریشمی لباس لے کر کے اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اخرجی الی راضیۃ مرضیۃ غیر غضبان، اخرجی الی رب، اپنے رب کی طرف جانے کے لیے تیار ہو. وہ رب جو تیرے اوپر راضی ہے، جو تیرے اوپر خوش ہے، اللہ تجھ سے تیری ملاقات کے مشتاق ہیں. قرآن مجید میں بھی اس کا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اللہ کہتے ہیں فرشتے آ کر کے کہتے ہیں اے مطمئن روح، اے پاک روح، تجھے تیرا رب بلا رہا ہے. ارجعی، واپس لوٹا، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے کہ جس طرح ایک بڑے مشکیزے کے اندر پانی ہو. آج کے دور میں آپ بڑی بالٹی کے اندر پانی ہو اور وہ بھری ہوئی ہو، اس کو اوپر کر کے منہ کو کھول کر کے ایسے نیچے کی طرف کیا جائے، جس طرح پانی زمین کے اوپر آرام سے آ جاتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس طرح بڑے آرام سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے. اور اگلی بات سمجھنے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبلونہ یشمونہ، اس سے ایسی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو آتی ہے وہ سب کو معطر کر دیتی ہے. اللہ کے نورانی فرشتے یقبلونہ، اس انسان کی روح کو چومتے ہیں، یشمونہ، اپنے جسم کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کی خوشبو اتنی ہے. اللہ کے نورانی فرشتے، اس انسان کا سٹیٹس بدل چکا ہے. یہ دنیا کے اندر رہنے والا مومن بندہ جس نے اپنا لمحہ، لحظہ، دن، مہینے، سال اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگایا، اللہ کے فرشتے یقبلونہ، اس انسان کی روح کو چومتے ہیں، یشمونہ، خوشبو حاصل کرتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ لگاتے ہیں. ایک پکڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا فرشتہ کہتے ہیں مجھے دیجیے، اس کی روح کو مجھے دیجیے. اس کی روح کو لے کر کے آسمانی دنیا کی طرف جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور کس قدر اچھی خوشبو ہے. اللہ کے نورانی فرشتے پوچھتے ہیں کس قدر اچھی خوشبو ہے. دروازے کو کھولا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو لے جا کر کے اللہ کے نورانی فرشتے علیین کے اندر رکھ دیتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جس کے اندر مومن لوگوں کی روحیں جاتی ہیں. اور پھر پیارے بھائیو یہ بھی ایک ذائقہ ہے، یہ ایسا ذائقہ ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس انسان کو، اور وہ فرشتے کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان فرشتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو یہ فرشتے یہ ہیں کہ جب ان کو کسی چیز کا حکم کیا جاتا ہے یہ آگے سے نافرمانی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی فرشتہ سجدے میں ہے قیامت تک وہ فرشتہ سجدے میں ہی رہے گا. اللہ نے اتنے فرشتے بنائے ہیں کہ بیت المعمور، بیت اللہ کے اوپر سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. روزانہ 70,000 فرشتہ اس گھر کا طواف کرتا ہے اور جس نے ایک بار طواف کر لیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے. اتنے زیادہ فرشتے. اور یہ فرشتے اس انسان کی روح کو چومتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ لگاتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں. اب دوسرا وہ انسان، اب دوسرا وہ بندہ جس کے لیے یہی موت ہے، ذائقہ مختلف ہو گیا. یہی موت ہے، ذائقہ مختلف ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. اللہ کہتے ہیں کہ کیسا معاملہ ہے. وہ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے یہ بھول ہی گیا تھا کہ اللہ بھی ہے، جس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ مجھے بنانے والی ذات بھی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے
جس نے مجھے دنیا کے اندر ہر قسم کی طاقت سے نوازا ہے، جس نے اس ذات کو بھلا دیا جس نے کہا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے بندے میں نے تیرے لیے زندگی بھی بنائی ہے، تیرے لیے موت بھی بنائی ہے، میں نے دیکھنا ہے تو کیسے عمل کر کے آتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہنمی فرشتے آتے ہیں، اس کی روح کو جب نکالنے لگتے ہیں اتنی گندی بدبو آتی ہے کأنتنی ریح جیفت، جس طرح کہ ایک مردار ایک جانور مر جائے لوگ اس کو باہر پھینک آتے ہیں، اور جتنی گندی بدبو اس سے آتی ہے اس انسان کی روح سے اتنی گندی بدبو آتی ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، قرآن کا فیصلہ ہے، فرشتے اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ مارتے ہیں، اس کی پیٹھوں کے اوپر مارتے ہیں، اور مار مار کر کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے کہ جس طرح ایک مخمل کا کپڑا ہو اس کے کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ڈال دیا جائے، جب کانٹے اچھی طرح اس کے اندر چبھ جائے اس کپڑے کو کھینچ لیا جائے، اس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے۔ اس انسان کی روح کو اتنی سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہ موت کا ذائقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتے اس کو پکڑتے ہیں اس کی روح کو نکالتے ہیں، نکالتے ساتھ ہی اس کو جہنم کے لباس کے اندر ڈھال دیا جاتا ہے۔ اس سے اتنی گندی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اوپر لے کر کے جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں، وہیں سے پہلے آسمان سے اس کی روح کو زمین کے اندر اسفل السافلین کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس انسان کی روح کو زمین کے نیچے جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گڑھا بنایا ہے جس کو سجین کہا جاتا ہے، وہاں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کہتے ہیں میں وہ ہوں جس نے تمہارے لیے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں ایکم احسن عملا، کون ہے جو نیک اعمال کر کے آتا ہے، کون ہے جو مجھے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سال کا گزر جانا اللہ کی قسم ہمیں لگتا ہے یہ سال گزر گیا ہے، اس کے اوپر ہم سیلیبریٹ کریں گے، ہم بھی دوسرے لوگوں کی طرح خوشی منائیں گے۔ ذرا سوچئے یہ سال گزرا ہے یا میری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، میں موت کے کتنا قریب ہو گیا ہوں، ذرا سوچئے میں موت کے کتنا قریب ہو گیا ہوں۔ کوئی پتہ نہیں ہے آپ کی زندگی کا میری زندگی کا اللہ نے کتنے سال لکھی ہے، اس میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے، ہم موت کے اتنا قریب ہو گئے، ہماری جنت یا جہنم ہمارے قریب ہو گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کوئی دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بھی جگہ مختص کر دیتے ہیں، اور اتنی جگہ ہی جہنم میں مختص کر دی جاتی ہے۔ اگر جنتی ہے تو اس کی جہنم والی جگہ کو بھی جنت کے اندر الاٹ کر دیا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی جگہ تو ہے ہی، اس کے لیے جنت کی جگہ کو بھی جہنم کے اندر الاٹ کر دیا جاتا ہے۔ پیارے بھائیو یہ ہمارے اوپر ہے، ہم ذرا سوچیں، ہم اپنے بارے میں ذرا غور کریں کہ ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا۔ اللہ کی قسم وہ اللہ خود چاہتے ہیں میرا بندہ مجھے راضی کر، وہ اللہ خود کہتے ہیں میرے بندے میں چاہتا ہوں تو میرے در پہ آئے اور آ کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ مغرب کی نماز کب ہو رہی، صبح کی نماز کب ہو رہی، مغرب کی نماز سے لے کر کے صبح کی نماز تک کا آپ دورانیہ کاؤنٹ کیجئے، 12 گھنٹے 10-11 گھنٹے جو بنتے ہیں، ان 11 گھنٹوں کے اندر بھی اگر ہم اللہ کے سامنے تہجد کے وقت نہیں کھڑے ہو سکتے، بتلائیے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ وہ اللہ خود کہتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ کہتے ہیں میں اللہ
میں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ذات، وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جو تمام مخلوقات کو اپنے ہاتھ میں جمع کر کے کہے گا اَيْنَ الْجَبَّارُونَ مَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے۔ اس طرح تمام مخلوقات کو اللہ اپنی انگلیوں پہ رکھ کر کے کہیں گے مَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، کس کی بادشاہت ہے آج کے دن۔ وہ اللہ کہتے ہیں میں آسمان دنیا پہ آتا ہوں اور میں آ کر کے پوچھتا ہوں حل من مستغفرین، ہے کوئی بندہ مجھ سے استغفار کرنے والا، ہے کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگنے والا، حل من مسترزقین، ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق طلب کرنے والا، مجھ سے آ کر کے اپنی فقر کا، اپنی فقیری کا رونا رونے والا، میں اللہ اس کو عطا کر دوں، میں اللہ اس کو دے دوں۔ اللہ کہتے ہیں تفرغ لعبادتی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میرے لیے وقت نکالا کر، میرے لیے وقت نکالا کر۔ اللہ کے پیغمبر جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ جس نے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ کہتے ہیں تفرغ لعبادتی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میرے لیے بھی فارغ وقت نکالا کر۔ ساری زندگی سارا دن تو اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، سارا دن تو انہی کاموں میں گزار دیتا ہے، دنیا کے کاموں میں گزار دیتا ہے۔ ذرا سوچا کر میں نے اس کو بھی راضی کیا ہے جس نے یہ دنیا بنائی، جس نے مجھے اس دنیا کے اندر عزت شرف مقام سے نوازا ہے، میں اس کے سامنے کتنا جاتا ہوں۔ تفرغ لعبادتی یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میرے لیے وقت نکالا کر، میں تیری فقیری کو غنا کے اندر تبدیل کر دوں گا، تیرے کاموں کو سمیٹ دوں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تو نے ایسا نہیں کیا، اگر تو نے میرے لیے وقت نہیں نکالا، میں اللہ تیرے کاموں کو بکھیر دوں گا، تو ساری زندگی لگا رہے گا، تیرے کام ختم نہیں ہوں گے، تجھے وقت ہی نہیں ملے گا کہ تو اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو سکے۔ اور ایک اور آخری بات پیارے بھائیوں میں کرتا ہوں، اگر ہمیں دنیا میں کسی بھی بڑے عہدے والے انسان کا میسیج آ جائے یا پھر کوئی لیٹر آ جائے کہ آپ نے میری ملاقات کے لیے فلاں وقت آنا، میں نے آپ کی دعوت کی، تو آپ مجھے بتلائیے کہ ہم وہاں جانے سے کوئی لیٹ ہو جائیں گے، ہم سوچیں گے کہ ہم نہیں جا رہے۔ اگر کوئی ہم سے پرائم منسٹر یا کوئی آرمی چیف آ کر کے کہے کہ آج میری آپ کے ساتھ ملاقات ہے، ہم کتنی دیر پہلے جا کر کے اس کے پاس بیٹھیں گے۔ دنیا میں اللہ بلائے اور انسان نہ جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس اللہ کی ہمارے سے ناراضگی ایسی ہے، وہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ میرے گھر میں آ سکے۔ آپ ذرا سوچئے کہ میں نے اللہ کو کہاں پر ناراض کیا، وہ اللہ کیوں نہیں چاہتے، کیوں مجھے توفیق نہیں دیتے کہ میں اس کے سامنے جا کر کے اپنی جبین کو جھکاؤں، وہ اللہ مجھے توفیق کیوں نہیں دیتے میں اس کے سامنے جا کر کے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ سوچئے کہ وہ اللہ ہم سے کتنا ناراض ہے، اس اللہ کی ہم سے ناراضگی کیسی ہے کہ اپنے گھر میں سب کو دعوت دیتا ہے، مجھے دعوت کیوں نہیں دیتا؟ میرے دل میں کیوں نہیں بات آتی؟ میرا ضمیر کیوں نہیں مجھے ملامت کرتا کہ تو بھی جا اللہ کے گھر میں، اس کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو رگڑ، وہ اللہ تجھے عطا کرے گا؟ کیوں نہیں بنتا ہمارے ساتھ؟ اس اللہ کو راضی کیجیے، اس اللہ کے ساتھ تعلق کو بنائیے۔ اللہ کی قسم دنیا کے کام اس کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس اللہ کے ایک کن کی مار ہیں، اس اللہ کو جا کر کے راضی کیجئے۔ وہ اگر اللہ راضی ہو گیا، اللہ کی ذات راضی ہوگی، اللہ کی قسم دنیا بھی اللہ سوار دیں گے، اور آخرت میں اللہ کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل کامیابی ان کے لیے۔ پیارے بھائیوں کوشش کیجئے، یہ سال، یہ مہینے، یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اللہ کو راضی کیجئے، اس کے ساتھ تعلق بنائیے، اس کے ساتھ یاری لگانے کی، دوستی لگانے کی کوشش کیجئے۔ وہ اللہ باتیں کرتا ہے بندوں کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرا بندہ مجھے آ کر کے اپنے دکھڑے سنائے، اپنی باتیں کرے، میں اس کی باتیں سننے کو تیار ہوں، جواب دینے کو تیار ہوں۔ پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو بنایا ہے، زندگی جو گزار رہے ہو یہ بھی اس کی ہے، موت جب آئے گی لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لحظہ بھی اور نہیں ملے گا،
ایک لمحہ بڑی بات ہے، ایک لحظہ بھی اور نہیں ملے گا، موت آ جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے ایکم احسن عملا، کون ہے جس نے بہترین عمل کی۔ پیارے بھائیو، اس لمحہ فکریہ کے ساتھ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں۔ اگر آج مجھے موت آ جائے، اگر آج مجھے موت آ جائے تو میرے اعمال اس طرح کے ہیں کہ میں جنت میں جا سکوں۔ ذرا سوچئے کہ کیا میرے اعمال اس طرح کے ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا یا میں جہنم کی طرف روا دوا ہوں؟ اپنے بارے میں سوچئے، اور اللہ تعالیٰ یہی لمحہ فکریہ میں دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے قابل کر دے۔ یا اللہ، ہم تیری رحمت کے قابل نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے رحمت کے قابل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔